جی جی، غیبی طاقتوں کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے. مولا علی علیہ السلام نے وہ کنواں نکال کے دیا تھا نا صفین پہ جاتے ہوئے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری ایک بندے کے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. تو پر نزاع کس بات پر؟ مشکل کیا ہے؟ جی جی، نزاع یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں امیر علیہ السلام جو ہے لوگوں کو ساتھ جنگ میں لے کے جا رہے ہیں اور ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن غیب میں استعانت طلب نہیں فرما رہے رسول اللہ. کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ نہیں فرما رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہاں سے آپ کو، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے استغاثہ نہیں ہے، میں نے دکھا دیا کہ ہے. وہ آپ نے کہاں سے بولا ہے کہ انہوں نے کبھی طلب نہیں کیا؟ پہلی بات ہے وہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے نا، ثابت تو نہیں کر سکتے کہ طلب نہیں کیا. جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت جو خلوت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہیں وہ تو آپ کو پتہ نہیں، تاریخ میں بھی منقول نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جملے بولے. وہ تو آپ، یہ تو آپ کا ادعا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. یہ تو یہ کوئی جاہل ہی کہے گا کہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. تو وہ جملے جو ان کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رد کے مابین رد و بدل، وہ کسی کو نہیں معلوم. دوسری بات یہ ہے جب پتہ ہے کہ ان کے اپنے پاس وہی معجزات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، وہ خود کر سکتے ہیں، لیکن ان پہ حکم ہے کہ یہ آپ کو یہ معجزات آپ نہ دکھائیں. آپ یہ کام کریں کہ آپ ظاہری اسباب سے استفادہ کریں. تو پھر نہیں کریں گے. وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طلب نہ کریں تو پھر جب ان کا اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ وہ ظاہری لوگوں کے جو بے وفائیاں ہیں وہ دیکھ لیں، جو تاریخ بھی دیکھ لیں، اور اگر ان کو ظاہری طور پہ لوگ چھوڑتے ہیں، ان کو معاویہ کو شکست نہیں ہوتی، وہ بھی دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب رضا اسی میں ہے کہ وہ برداشت کریں. جیسے احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا یہ تھی کہ احد والے جیت جائیں، کفار جیت جائیں، جنگ جیت جائیں، پیغمبر کو شکست ہو جائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ سے کیوں نہیں مانگا کہ اے اللہ میرے دشمنوں کو یہاں پہ تم نیست و نابود، ان پہ آگ کے گولے برسا دو؟ نہیں کیا نبی نے. بہرحال آپ کا جواب ہو چکا، آپ ضد نہ کریں. ڈاکٹر صاحب ضد نہ کیا کرو یار. نہیں کر رہا، لیکن لاجیکل کوسچنز کر رہا ہوں. لاجک آپ کا باطل ہے نا، لاجک نہیں ہے آپ کے کوسچنز میں، آپ کے پاس ضد ہے. سر آپ سوچ لو، جو میں نے باتیں کی اس میں سوچ لیں پلیز. ہاں میں ضرور اس پہ سوچوں گا، لیکن میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے، آپ نے دو حوالے پیش کیے. پہلا آپ نے دعا کا حوالہ پیش کیا جو کہ زیارت ہے. وہ زیارت تو ہم جا کے ذریعے پہ پڑھتے ہیں نا. جب ذریعے پہ زیارت پڑھی آپ نے تو صاحب قبر دور سے بھی پڑھی جاتی ہے نا، دور سے بھی پڑھی جاتی ہے یہ زیارت. اور اس کے علاوہ کتاب بصائر الدرجات، کتاب کافی میں پورے ابواب ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اہل بیت علیہ السلام آپ کے احوال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کے کوئی خبر ان سے نہیں چھپی جاتی. وہ آپ کے احوال کو دیکھتے ہیں، آپ کے اعمال ان پہ عرضہ ہوتا ہے، اور عرضہ کے علاوہ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی لائیو. قرآن کی بھی آیت ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جی آپ دوسرا حوالہ پیش کیا نا، دوسرا حوالہ وہ آپ نے پیش کیا امام باقر علیہ السلام کا کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پکارا کرتے تھے بخار کی حالت میں. اچھا، میرا اس کے اگینسٹ لاجیکل دلیل یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کا صحیفہ علویہ ہے، سید سجاد علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ ہے. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی بک ہے، امام رضا علیہ السلام کی ہے. ان میں سبھی کی سبھی جتنی بھی دعائیں ہیں نا وہ ڈائریکٹلی اللہ کو ایڈریس کی ہوئی ہیں، جو کہ پبلکلی یہ دیکھیں بھائی، اگر ایک حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب دوسرا حدیث غلط ہے. اور بھائی اگر یہ تو کوئی شیء نہیں کہتا کہ اللہ کو ایڈریس نہیں کر سکتے. بھائی اللہ کو ایڈریس کر سکتے ہیں، بات یہ ہے کہ غیر اللہ کو ایڈریس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا. وہ اللہ کو پکارنا یہ تو دین ہی یہی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو. لیکن امام علیہ السلام کو پکارنا یہ جائز ہے، مستحب ہے یا نہیں ہے، بات اس پر ہے. اگر آپ مجھے دکھائیں کہ نماز فجر واجب ہے نا، حدیث دکھائیں نماز فجر 2 رکعت اتنی ثواب ہے، نماز فجر 2، اس کا مطلب یہ نماز ظہر حرام ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ایک چیز اگر ثابت ہو جاتی ہے وہ دوسری چیز کو نفی نہیں کرتی. ان دونوں میں میوچل کانٹرڈکشن نہیں ہے. انڈرسٹینڈیبل ہے. ہاں ضد پہ ضد. ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب اللہ کا واسطہ ضد نہ کیا کرو نا یار. یہ تو آپ کو اتنا آپ کو پتہ ہے کہ دو چیز اگر آپس میں دیکھیں، اگر میوچلی ان میں کانٹرڈکشن ہو، مثلا آپ ثابت کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا پاور امریکہ ہے، تو لازمی بات ہے پھر رشیا نہیں ہے، چائنا نہیں ہے نا. لیکن اگر آپ ثابت کریں کہ امریکہ ایک پاورفل ملک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روس بھی 10 اور بھی پاورفل ہو سکتے ہیں نا. لیکن کیونکہ دونوں میں میوچل کانٹرڈکشن نہیں ہے. میوچل کانٹرڈکشن جب ہو تو پھر اگر ایک صحیح ہے تو دوسرا غلط ہے. اللہ سے مدد طلب کرنا یہ صحیح ہے، لیکن اللہ سے مدد طلب کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے نا. جی علامہ صاحب، میرا کوسچن نیکسٹ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی تو اس میں 3 علتیں بیان ہوئی ہیں حدیث میں. یا تو دعا ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، اس کو قیامت کے دن کے لیے ثواب کے طور پہ رکھ لیا جاتا ہے، یا دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا تیسرا یہ ہے کہ اس کے آلٹرنیٹیو آپ کو کچھ دے دیا جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ، جو کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے اچھا ہے برا ہے.
جب ہم استغاثہ کریں گے سیدنا نوح علیہ السلام سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے فار ایگزامپل، یا سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، تو ان سے استغاثے میں کیا لاجکس یہ ہیں کہ اگر یا تو ہم نے جو استغاثہ کیا ہے ریجیکٹ ہو جائے گا، یا سیم ٹو سیم گرانٹ ہو جائے گا، یا اس کا کوئی آلٹرنیٹیو؟ مجھے نہیں معلوم اس کے متعلق، میں نے حدیث نہیں دیکھا کہ اگر وہ آپ کو نہیں دیکھیں، وہ اللہ کے حجت ہیں اور ان کا ہر کام اللہ کے رضا سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے رضا کے بغیر کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی چیز ہمارے لیے برا ہے تو لازمی بات ہے وہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک حکیم باپ کی حیثیت سے اور ایک رؤوف امام کی حیثیت سے وہ چیز جو ہمارے لیے برا ہے، ہمارے مصلحت میں ہے، ہمیں نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں پہ ہوں اور میں بیمار ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چاہوں کہ وہ مجھے شفا دے دیں، ایک مس کر دیں، مجھے شفا دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام چاہیں تو مجھے مس کر دیں، وہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، مجھے نہیں معلوم۔ عیسیٰ علیہ السلام شاید اللہ کی جانب سے ان کو علم ہو کہ بھائی اس کے لیے شخص کے آپ شفا نہ دو، یہ بیماری اس کے لیے مصلحت ہے، اگر یہ صحت مند ہو جائے، یہ برا کام کرے گا تو شاید وہ مجھے شفا نہ دیں، تو اس کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اگر وہ کسی کے استغاثے کو جواب نہ دیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں اور وہ نہایت رحم دل ہیں، اور وہ اپنی شیعوں کے اس لیے بہت ساری احادیث میں ہیں کہ اگر آپ کسی درد میں ہوں تو ہم آپ کی درد ہم تک پہلے پہنچتا ہے، ہم زیادہ آپ کی وجہ سے اضطراب میں ہوں، اور اگر آپ پہ اللہ کے نعمتیں ہوں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنی شیعوں سے محبت کرتے ہیں، اور اگر وہ راحت میں ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر شیعہ حضرات کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو ائمہ علیہم السلام اس تکلیف کو وہ اپنے وجود میں احساس کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر کسی کو اگر استغاثہ کر لیتا ہے، اس کا استغاثہ وہ قبول نہیں فرماتے، اس کے وجہ کیا ہوتا ہے ابھی میرے ذہن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر۔ جی سر، یس سر، بولیں۔ میں بند کروں گا، میرے لیے ادھر مشکل ہے تو میں اجازت۔ اوکے قلندر بھائی، ڈاکٹر صاحب اللہ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر، اور قلندر بھائی آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے، تھینک یو سر، سب کا شکریہ۔ اب سب سے گڈ بائے، گڈ بائے سمجھتے ہیں نا؟ گڈ بائے کا مطلب ہے ٹاٹا، خدا حافظ، یا علی مدد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف، اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کا شکریہ، خدا حافظ، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، امام عصر علیہ السلام کے فرج میں تعجیل فرما، یا اللہ، یا اللہ۔ اب سب کے حوائج پورا ہونے کے لیے انشاءاللہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے والدہ ماجدہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے زوجہ کریمہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے بارگاہ اقدس میں ایک ہدیہ سورہ حمد، 3 سورہ قل واللہ احد، اور اس کے بعد 3 صلوات کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل